السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل سید عاصم آفیشیل پر۔ دوستوں، قربانی ایک اہم عبادت اور اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس آپ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 87.5 گرام سونا یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا اتنی ہی چاندی کی قیمت کے بقدر روپیے، پیسے یا ضرورت سے زائد ساز و سامان یا مال تجارت ہو۔ اگر کوئی شخص اس قدر مال کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب مرد عورت پر الگ الگ واجب ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں ان سب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف ایک آدمی کا قربانی کر لینا سب کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ مثلا شوہر اور بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو ان دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف شوہر کا قربانی کر لینا بیوی کے طرف سے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر باپ اور بیٹا دونوں صاحب نصاب ہیں تو ان دونوں پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف باپ اپنی طرف سے قربانی کر لے تو یہ بیٹے کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ بکرے میں صرف ایک اور بڑے جانور میں 7 حصے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھینس کی قربانی 7 آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے اور اونٹ کی قربانی بھی 7 آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ ایک اہم بات جانوروں کی عمر سے متعلق جس کا لحاظ رکھنا لازماً اور ضروری ہے۔ بکرا اور بکری مکمل 1 سال کے ہوں، اس سے کم ہو تو ان کی قربانی درست نہیں۔ بھینس مکمل 2 سال کی ہو، اس سے کم ہو تو ان کی قربانی درست نہیں، اور اونٹ مکمل 5 سال کا ہو، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ صحیح اور تندرست جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا سنگ ٹوٹا ہوا ہو یا کان کٹا ہوا ہو۔ قربانی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے ایک تحفہ اور نذرانہ ہے، اس لیے بندوں کو صحیح و سالم تندرست جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہم جب کسی دوست کو ہدیہ یا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ گھٹیا قسم کی چیزوں کو ہدیے میں دینا ہم برا سمجھتے ہیں۔ جب دوستوں کے بارے میں ہماری یہ حالت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اچھے جانوروں کا انتخاب کرنا چاہیے اور اسی کی قربانی کرنی چاہیے۔ البتہ زیادہ مہنگے اور قیمتی جانوروں کا خریدنا اور اس کے ذریعے دوسرے لوگوں پر فخر کرنا اور اپنی بڑائی جتانا انتہائی بری بات ہے۔ یہ اخلاص کے بالکل خلاف ہے اور اجر و ثواب کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ وہ 4 طرح کے جانور جو قربانی کے لائق نہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن عیب والے جانور سے بچا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 4 عیبوں سے: ایک ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا ہو، دوسرے وہ جس کی ایک آنکھ بالکل خراب ہو گئی ہو اور اس کی خرابی بالکل واضح ہو، تیسرے وہ جو بہت بیمار ہو، اور چوتھا وہ جو ایسا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیاں بھی گودا نہ ہو رہی ہو۔ ان احادیث کی روشنی میں علماء اکرام نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کون کون سے عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مختصر طور پر یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس جانور کے سنگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سنگ
ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی بھی سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور کی پیدائشی طور پر سنگ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کی آنکھ کی روشنی بالکل نہ ہو، یعنی اندھا ہو گیا ہو یا اکثر روشنی چلی گئی ہو، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جس جانور کی دم کٹ گئی ہو، اگر دم کا تھوڑا سا حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جو جانور لنگڑا کر چلتا ہو اور 3 ہی پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر نہیں رکھتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر سہارا دے کر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا سخت گناہ ہے۔ قربانی کے اس موسم میں بہت ہی غلط بات دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے، اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 2 دمبے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے جو چنگیرے اور سنگوں والے تھے، اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جانور کی گردن پر اپنا ہاتھ سے چھری پھیر کر خود ذبح کرے، بشرطے کہ چھری پھیرنے کا طریقہ اور ذبح کرنے کا آداب اس کو معلوم ہو۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ تمہیں چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو اور ذبح کرنے میں راحت پہنچاؤ۔ علماء اکرام نے لکھا ہے جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرنا مستحب ہے تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو دوستوں، یہ تھے قربانی کے کس پر واجب ہے اور قربانی کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو میں پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔